بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 سے 32 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 26۔ یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 27۔ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ خاوند نے جب دیکھا کہ کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت تمام الزام ان پر دھر رہی ہے تو صورتحال واضح کر دی کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ آیت نمبر 29۔ یوسف، اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ آیت نمبر 30۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی پر ہے۔ اوپر جو الفاظ آئے ہیں کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے، یہ محض عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی غلیظ حرکت دے کر عورتوں کے بارے کہی ہے، کیونکہ اسے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر یقین ہو گیا تھا۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور نہ یہ ہر عورت کے بارے میں صحیح ہے، اس لیے اسے ہر عورت پر چسپاں کرنا اور اس بنیاد پر ہر عورت کو مکر و فریب کا پتلا باور کرانا قرآن مجید کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ عورت ہر محال میں مکر و فریب کا پتلا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کا چرچا مت کرنا، اس کے بعد یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور زنان مصر میں اس کا چرچا عام ہو گیا۔ عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی پیکرے حسن و جمال سے کیا جاتا، یہ کیا اپنے ہی غلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، یہ تو ان کی بہت بڑی نادانی ہے۔ آیت نمبر 31۔ اس نے جب ان کی یہ پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، اے یوسف، ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا، حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے
کہ ان عورتوں یعنی زنان مصر کو بھی یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں اور وہ اس پیکر حسن جمال کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ اس نے ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور انہیں دعوت طعام دی۔ ان کے لیے ایسی نشستگاہیں بنائیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں فروٹ اور چھریاں پکڑائیں اور کہا کہ جب کہا جائے فروٹ کاٹنا، اور یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ حسن یوسف کی جلوہ آرائی دیکھ کر ان کی عظمت و جلال کا اعتراف کیا، اور دوسرا ان پر بے خودی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا کر اپنے ہاتھوں کو زخمی اور خون آلود کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کا نصف حسن دیا گیا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ یہ تو فرشتے کی شکل و صورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں۔ انہوں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جمال کا ایسا پیکر نہ دیکھا تھا جو انسانی شکل میں کبھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ آیت نمبر 32۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھیں۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئیں تو کہنے لگی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔